أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، سینوں کا نور بنا دے، غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اس کو ہمارے حق میں قبول کرا کے اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ آج ہم سورۃ المجادلہ کریں گے۔ اس کو سورۃ المجادلہ بھی کہتے ہیں، سورۃ المجادلہ بھی کہتے ہیں، اور مدنی صورت ہے۔ انشاءاللہ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو ہم سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو یاد کرنا پھر یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ آج ہم ایک رکوع بس کریں گے، اس کا 1 to 6 آیتیں۔ اس میں کچھ لفظ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے، بس اس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے تاکہ اس کو ہمیں سمجھ آئے کہ یہ قرآن میں اور کہاں استعمال ہوا ہے، ہم اس کو آرام سے یاد رکھ سکیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ، قد تحقیق، سمع سن لی، اللہ اللہ نے۔ سمع فعل ماضی ہے، آگے ڈوئر مرفوع حالت میں لفظ الجلالہ ہے، اس میں پیش لکھا ہے کہ ڈوئر جب فعل کے بعد اس کا ڈوئر آئے کرنے والا اور مرفوع حالت میں تو ٹرانسلیشن نے کر کے کرتے ہیں، جس طرح سن لی اللہ نے، قول بات، التی اس عورت کی جو، التی سنگولر فیمنن کے لیے آتا ہے، واحد مؤنث کے لیے، کہ اس عورت کی جو، التی اس عورت کی جو تجادلو کا جھگڑتی تھی آپ سے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں دو، اس کو جب ہم بریک کر کے یاد کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی دو ضمائر ہیں۔ اس میں تجادلو ایک لفظ ہے اور کا اٹیچ پروناؤن ہے آپ سے۔ اچھا، تجادلو جو تا ہے، یہ شروع میں چیز تا جو ہوتی ہے مضارع میں یا تو تم کی ہوتی ہے جس کی ٹرانسلیشن تم ہوتی ہے، یا پھر فیمنن کی ہوتی ہے، سنگولر فیمنن کی۔ تو یہ جو ہے مؤنث کی تا ہے، اس لیے کہ دیکھیں اس میں تم کے میننگ نہیں آ رہا ہے، اس میں جو ڈوئر پروناؤن ہے وہ یہ ہے مؤنث، واحد مؤنث، وہی عورت جو تھی۔ تو تجادلو کا جو عورت جھگڑ رہی تھی، تبھی ٹرانسلیشن ہے جو جھگڑ رہی تھی، اور کس سے جھگڑ رہی تھی؟ اٹیچ پروناؤن ہے آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی، آرگومنٹ بتا رہی تھی کیا پرابلم ہے۔ تو التی تجادلو کا جو جھگڑ رہی تھی۔ اچھا، جادلہ یجادلو، جیم دال رام روٹ ورڈ ہے، اور یہ جب جادلہ یجادلو کر کے آتا ہے اس میں آرگومنٹ یا جھگڑنے کے معنی میں۔ اس کے لیے ہم ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، قرآن میں کہاں ہے؟ سورہ نساء کی آیت میں 107 اور 109 میں۔ اس میں تجادلو تم جھگڑنے کا تھا، تو تا اس میں تم کی تھی، مگر وہی جادلہ یجادلو، تو یہ اس کا مضارع ورژن تجادلو، اور اس کا جو ماضی کا ورژن اسی آیت میں 109 میں ہے۔ یہاں پہ ہاں انتم ہؤلاء، تم ہی وہ لوگ ہو، جادل تم جھگڑا کیا تم نے، تو جادلہ یجادلو، تو اس کا ماضی ورژن جادلہ ہے، اور پھر یجادلو اس کا مضارع کا ورژن ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جادلہ یجادلو اس میں ہوتا ہے باہم جھگڑے کے میننگ آتے ہیں، یعنی کہ اس طرح تو جادلو کا آرگومنٹ کرنے کے میننگ آتے ہیں بیسیکلی۔ جھگڑ رہی تھی آپ سے، فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں، ہاں جو ہے مؤنث یعنی کہ عورت کے شوہر کے بارے میں، تو زوج اس کے اسپاؤس کے بارے میں، وتشتکی اور وہ شکایت کر رہی تھی۔ شکایت کا روٹ ورڈ ہوتا ہے شین کاف واو، شکوا ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، تو اس کو یاد رکھنا آسان ہے۔ اس کا روٹ ورڈ شکوا سے اس کا روٹ ورڈ ہے، اور تشتکی میں تا یہ مؤنث کی ہے، جیسے یہ تجادلو میں تا مؤنث کی تھی، یہ تا کیونکہ وہ فیمنن جو ہے کر رہی تھی، تو یہ تا مضارع کی اور فیمنن کی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہم یاد رکھیں گے، یہ بھی تا مضارع بھی ہے اور ایک فیمنن کی ہے، واحد مؤنث کی، اسی طرح یہ بھی وہ کر رہی تھی عورت، تشتکی وہ شکایت کر رہی تھی۔ اچھا، یہ والی باب کی تا ہے، اس باب میں تو یہ قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے، یعنی کہ جس میں تا کے بعد اس طرح، مگر ہم فعل کی طرح اصل میں یہ قرآن میں لفظ شین کا واو روٹ ورڈ قرآن میں 3 دفعہ ہے۔ 3 دفعہ میں ایک دفعہ یہ رہا وہ شکایت کر رہی تھی اللہ سے، ایک دفعہ ہم سورہ یوسف میں پڑھتے ہیں انما اشکو بثی، اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اشکو میں شکایت کرتا ہوں، میں شکوہ کرتا ہوں اپنے غم کا اور حزن کا، تو یہ اشکو یہ ایک دفعہ یہ فعل کی طرح آیا قرآن میں،
اور ایک دفعہ ڈفرینٹ میننگز میں آیا ہے کمشکات کر کے، جس کا اس سے تعلق نہیں ہے، تو بس یہ 2 دفعہ ہی سمجھیں اس شکوے کے میننگ، 2 دفعہ آیا ہے اور دونوں دفعہ شکوے کے میننگ میں. وہ شکایت کر رہی تھی اللہ سے، واللہ اور اللہ یسمع وہ سن رہا تھا تحاورکما گفتگو تم دونوں کی. تم دونوں تو کما سے آ گیا. تحاور جو ہے وہ ہے مصدر ہے، جس طرح کسی کام کا نام تو گفتگو. تحاور اس کا روٹ ورڈ ہے ہا واو را. تحاور جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اس باب میں تو یہ ایک ہی دفعہ ہے قرآن میں، جسے تحاور ہے، یہ مصدر ہے، تو اس باب میں ایک ہی دفعہ ہے تحاور، یہ تحاور ہو کر کے. لیکن اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے باب میں ہاورا گفتگو کے میننگز میں کہاں نظر آتا ہے، وہ ہم دیکھیں گے. ہاورا یحاورو سورہ کہف میں. سورہ کہف میں جب دو جگہ یہاں پہ آیا ہے، یعنی جہاں پہ لوگ بات کر رہے تھے باغ والے آپس میں، فقال لصاحبہ تو کہا اس نے اپنے ساتھی کو، وہوا اور وہ اس سے، یحاورہ وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، یحاورہ وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا. اور اسی میں نیچے دوبارہ ایک دفعہ پھر آتا ہے اسی میں یحاورہ سے بات کر رہا تھا، تو گفتگو کے میننگ میں، لیکن صرف باب چینج ہے ایک ہی چیز، لیکن باب تھوڑا سا چینج ہے. تو قرآن میں یہ 3 دفعہ بس بات کرنے کی گفتگو کے لیے روٹ ورڈ آیا ہے ہاورا، تو ہاورا یحاورو، اور جب ہی ہم نے دیکھا تو ٹو ٹاک، ڈائلاگ کرنا جیسے. ان اللہ بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا، بصیر خوب دیکھنے والا ہے. الذین وہ لوگ جو یظاہرون اظہار کرتے ہیں. ظاہرا روٹ ورڈ ہے. جب یہ اظہار کے میننگ میں آیا ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن میں کم ہی جگہ اس میننگ میں نظر آتا ہے. جو یہ ان لوگوں کے ہاں ایک تھی طریقہ تھا رائج اس کا اظہار کرنے کا. ظاہر پشت کو کہتے ہیں، اس سے یہ ظاہرون دیکھتے ہیں. اور کہاں پہ نظر آتا ہے؟ سورہ احزاب میں بھی آیت نمبر 4 میں نظر آتا ہے، اللائی یتظاہرون تم ظہار کرتے ہو جن عورتوں سے، مائیں تمہاری، یعنی ان کو کہتے تھے نا تم مائیں ہیں. تو اللائی وہ جو، یہ اللائی جو ہے یہ پلورل فیمنن کے لیے آتا ہے، جیسے اللاتی آتا ہے، جیسے اللائی آتا ہے. تو یہ سورہ احزاب کی آیت میں بھی ظہار کے میننگ میں ہی ہے یہ تظاہرون منہن، کیونکہ وہاں پہ ظہار کی بات آئی ہے اور ہمارے ادھر آیت میں آئی ہے. وہ لوگ جو، اور جو ظاہرون یا پہلے اونا بعد میں وہ جمع کا صیغہ، وہ ظہار کرتے ہیں منکم تم میں سے، من نسائہم اپنی بیویوں سے، ما ہن نہیں ہیں وہ فیمنن، پلورل فیمنن کے لیے ہنہ کی ضمیر آتی ہے، امہاتہم مائیں ان کی. ان نہیں، ان کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے اگر، لیکن ان کے بعد اگر الا آ رہا ہو تو اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے نہیں. تو ان نہیں، امہاتہم مائیں ان کی، الا مگر، اللائی وہ جنہوں نے. اللائی قرآن میں آپ کو کم نظر آتا ہے. جس طرح ایک ہوتا ہے اللتی، اور اللتی تو سنگولر ہوتا ہے نا، جیسا فیمنن 1F کے لیے اللتی، لیکن اللاتی اور اللائی اس کے ساتھ، تو یہ دونوں جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور اس میں ٹرانسلیشن وہ سب مؤنث یا جنہوں نے کر کے ہوتا ہے. تو اللاتی تو نظر آتا ہے، لیکن اللائی کچھ ہی جگہ نظر آتا ہے. جیسے کہ ابھی ہم جو آیت کر رہے ہیں اس میں آیا ہے ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم. اس کے علاوہ ہم نے جو اس سے پہلے آیت دیکھی تھی، بلکہ یہ ہے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4، اس میں بھی ہے واللائی لم یہدن، اور وہ عورتیں جن کو نہیں ابھی حیض آیا ہو. تو لائی پلورل فیمنن کے لیے آتا ہے، کم نظر آتا ہے قرآن میں مگر نظر آ جاتا ہے. تو اس سے دیکھتے ہیں آگے، ان امہاتہم الا اللائی مگر وہ جنہوں نے، ولدنہم جنم دیا انہیں. اس کو بھی ہم بریک کر کے پڑھیں گے. ولد جو ہے یہ ایک فعل ماضی ہے، اور ولدنا یہ جو نون ہے یہ نون نسوہ کی ہے، فیمنن نون جو ہوتی ہے، جب جیسا فیمنن نون کہ مؤنث پلورل کے لیے نون ہے. تو فعل ماضی، اور ان عورتوں نے جنم دیا ہم انہیں. اچھا نارملی آپ ولدا جیسے ولد لم یلد ولم یولد پڑھتے ہیں تو ولد میں جنم دینا ہوتا ہے، مگر یہ جو ہے فعل ماضی کر کے آیا ہے، فعل کی طرح یہ کم روٹ ورڈ نظر آتا ہے آپ کو، جیسا یہ ہے کہ ولدنا ان عورتوں نے جنم دیا. جنم نون سے آپ بس یہ یاد رکھیں کہ آپ کو تک ذہن میں آئے کہ فیمنن پلورل فیمنن نے جنم دیا ہم انہیں، ان مردوں کو. اس کو ہم دیکھتے ہیں اور جگہ پہ جہاں پہ یہ فعل کی طرح استعمال ہوتا ہے، جیسے سورہ ہود میں ان کی وائف کہتی ہیں کہ
حضرت ابراہیم کی وائف جب ان کو خوشخبری دی بیبی کی تو انہوں نے کہا یا ویلتا ہائے افسوس مجھ پہ، الیدو کیا میں جنم دوں گی؟ تو اس میں بھی یہ اس کا مضارع ورژن ہے، تو لیکن اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جنم دینے کے معنی میں، اور یہ تو ماضی کا ورژن ہے. انہم بے شک وہ لیقولون، اور بے شک وہ لیقولون البتہ وہ کہتے ہیں، منکرن نامعقول ناپسندیدہ. منکر ایول کے میننگ میں، رونگ کے میننگ میں آتا ہے، یہاں پہ ناپسندیدہ بات کے میننگ میں آپ یاد کر لیں اس کو. من القول بات، وزورا اور جھوٹ. زورا کا روٹ ورڈ زا واو را ہے. قرآن میں یہ بس 4 دفعہ ہی نظر آتا ہے. ایک دفعہ یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں جھوٹ لکھا ہوا ہے اس کی ٹرانسلیشن، اور ایک دفعہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 4 میں فقط جاؤ ظلم و زورا، تو زورا جھوٹ کے لیے آتا ہے. تو ٹوٹل 4 ٹائم ہی یہ روٹ ورڈ یوز ہوا ہے زا واو را کر کے. وَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، لَعَفُوٌّ البتہ بہت معاف کرنے والا، غفور بہت بخشنے والا ہے. والذین، اور وہ لوگ جو یظاہرون زہار کرتے ہیں، من نسائہم اپنی بیویوں سے، ثم پھر یعودون وہ رجوع کر لیتے ہیں. یعودون کا روٹ ورڈ ہے عین واو دال. آدھا یعودو جو ہے اس میں ریٹرن کے معنی آتے ہیں، لوٹنے کے معنی آتے ہیں، تو اس لیے یعودون وہ رجوع کر لیتے ہیں، لما اس سے جو قالوا انہوں نے کہا، جو وہ رجوع کر لیتے ہیں یعنی دوبارہ وہ کرتے ہیں، ریٹرن کرتے ہیں اس چیز کے لیے جس چیز کو انہوں نے پہلے یعنی کہا. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ کہاں نظر آتا ہے یعودون، اسی میں، بلکہ آگے صورت میں ہم دیکھیں گے سورہ مجادلہ میں آیت نمبر 8 میں ہے کہ جن کو منع کیا گیا تھا سرگوشی سے، ثم پھر یعودون وہ لوٹتے ہیں، یعودون پھر وہ وہی چیزیں کرتے ہیں، ریٹرن کرتے ہیں، وہ لوٹتے ہیں، لما نہو انہو اسی چیز کو دوبارہ کرتے ہیں جس سے وہ منع کیے گئے تھے. تو اس میں بھی یعودون اور لما آیا ہے مجادلہ کی آیت نمبر 8 میں. اور ابھی بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ہے یعودون وہ رجوع کر لیتے ہیں، لما اس سے جو یعنی وہ پھر کر لیتے ہیں اس سے جو قالون نے کہا تھا، فتحریر پس آزاد کرنا ہے. ہارا را روٹ ورڈ حریت، ہمارے یہاں بھی آزادی کے لیے حریت پسند اس کا لفظ یوز ہوتا ہے. الحر بالحر بھی قرآن میں یوز ہوتا ہے، تو یعنی کہ فری کے لیے یوز ہوتا ہے ہارا را. فتحریر قرآن میں فتحریر 4 دفعہ آیا، اور چاروں دفعہ رقبہ اسی طرح آیا ہے. فتحریر جو ہے ایک تو مصدر ہے آزاد کرنا، تبھی ٹرانسلیشن ہے پس آزاد کرنا ہے، یعنی کہ آزاد کرنے کا کام، اور مصدر ہے یہ جیسا کام کا نام ہے. فتحریر پس آزاد کرنا ہے، رقبتن ایک گردن کا. تو یہ قرآن میں تحریر 4 دفعہ آیا اور چاروں دفعہ رقبہ کے ساتھ آیا. ایک ہم دیکھ لیتے ہیں، ایک آیت ہے جس میں 3 دفعہ آیا ہے. تو یہیں پہ سورہ نساء کی آیت نمبر 92 ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں جہاں پہ ایک کفارہ لکھا ہوا، اس میں لکھا ہے جو مومن کو خطا سے قتل کر دے گا فتحریر رقبہ، تو آزاد کرنا ہے ایک گردن کا. پھر اسی میں پھر فتحریر رقبہ، تو آزاد کرنا ہوگا ایک گردن کا. پھر اسی آیت میں پھر ہے اور تحریر رقبہ. تو 3 دفعہ قرآن میں صرف سورہ نساء میں آ گیا یہ چیز، یہ کمبینیشن ساتھ. اور پھر یہاں پہ بھی اس کا جو کفارہ ہے، فصیام پس روزے رکھنا، شہرینی 2 ماہ، متتابعین مسلسل، آگے پیچھے بیک ٹو بیک. تو اس طرح آیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر ہم 92 دیکھ رہے ہیں. اب ہم اس پہ آ جاتے ہیں دوبارہ. قالوا انہوں نے کہا، فتحریر پس آزاد کرنا ہے، رقبت ایک گردن کا، من قبل اس سے پہلے، ان کے یتماسا وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں. اچھا، یہ تماسا جو ہے اس کا روٹ ورڈ تو میم سین سین ہے. مس کا روٹ ورڈ مسہ یمسو کر کے قرآن میں آیا ہے، لیکن اس میں اس باب میں کہ بیچ میں الف آ رہا ہے اس طرح، تو یہ آپ کو صرف 2 دفعہ ملے گا قرآن میں، اور وہ دونوں ہم ابھی کے لیسن میں دیکھ لیں گے. اس کے مطلب ایک دوسرے کو چھونے کے میننگ میں، صرف یہیں پہ یہ اس باب میں آئے گا کہ بیچ میں الف آ رہا ہے اس کے، ورنہ مسا یا مسو کر کے تو نظر آتا ہے. یہ تماسا وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں، ٹو ٹچ ایچ ادر کے لیے آتا ہے. ذالکم یہ ہے توعظون تم نصیحت کیے جاتے ہو. اچھا، واو عین ذا روٹ ورڈ ہے. جب بھی فعل مضارع میں پہلے پیش آئے اور 3rd لیٹر پہ زبر آئے، جیسے کہ اس میں نظر آ رہا ہے آپ کو، تو یہ کلیئر گیو اوے ہے کہ یہ مضارع مجہول ہے. مضارع مجہول ہے یعنی کہ اس میں ڈوئر جو ہے مسٹری ڈوئر نہیں پتا کون ہے، صرف ہم اس کی ٹرانسلیشن اس لحاظ سے کرتا تو غزونا تم نصیحت کیے جاتے ہو. کون نصیحت کر رہا ہے یہ نہیں پتا. نارملی فعل میں ڈوئر ہوتا ہے، لیکن اس میں ڈوئر مسٹری ہوتا تھا، تبھی مضارع کو ہم ہائی لائٹ کر کے یاد کرتے تاکہ اس کی ٹرانسلیشن
याद करना आसान हो। तो वाजूना तुम नसीहत किए जाते हो भी जिसकी, वल्लाहु और अल्लाह बिमा उससे जो तअमलून तुम अमल करते हो, खबीर खूब बाखबर है। फमन तो जो कोई लम ना यजिद वो पाए, वाव जिम दाल रूट वर्ड होता है, या की ट्रांसलेशन वो, अब वो क्या ना पाए, ब्रैकेट में बता दे कि गुलाम जो ना पाए। फसियामु तो रोजे रखना, सियामु की ट्रांसलेशन रोजे रखना, ये मसदर की तरह करेंगे, जैसे ऊपर तहरीरों की थी आजाद करना है, तो फसियामु तो रोजे रखना है, शहरैनी 2 माह के। इसमें 2 माह कहाँ से आए, ये ऐनी का साउंड जो होता है आखिर में, ये 2 के लिए डुअल का सीगा होता है। शहर एक महीने को कहते हैं, जैसे शहरु रमदान 1 महीना शहर, और शहरैन 2 माह के। मुतताबिआइनी इसमें भी यानी दोनों जो है मुसलसल, तो ऐनी का साउंड भी 2 का है। और मुतताबिइन यानी ताबाइन बैक टू बैक, जैसे मुसलसल के मीनिंग में है। मिन क़ब्ली इससे पहले, अन के ये तमासा वो दोनों एक दूसरे को छुएं। फमन तो जो कोई लम ना यस्तते इस्तिताअत रखता हो, तावाइन रूट पर होता है इस्तिताअत का, बहुत दफा कुरान में आता है, उर्दू में भी कहते हैं, तो यस्तते जो इस्तिताअत रखता हो, केपेबल हो, फ़इतआमु तो खाना खिलाना है। जिससे सियामु मस्तर था, काम का नाम था, इससे फ़इतआमु इतआमु खाना खिलाना, ये भी जिससे किसी, ये भी काम है कि किसी को खाना खिलाना, फीडिंग की जो ट्रांसलेशन करते हैं हम, फीड करना, तो इतआमु तो खाना खिलाना है, 60 मिस्कीना मिस्कीनों का। ये दालिका ये इसलिए है कि ली ताकि, जब भी फेल से पहले ली आता है तो ज्यादातर आप इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे ताकि या के की आती है, ली ताकि तो मीनो तुम ईमान लो बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह पर और उसके रसूल पर, वतिल का और ये हुदूदुल्लाही हुदूद है अल्लाह की, वलिल काफिरीना और काफिरों के लिए अदाबुन अलीम अजाब है दर्दनाक। इन्नल लदीना बेशक वो लोग जो युहादूना मुखालफत करते हैं, अल्लाह व रसूलहु अल्लाह की और उसके रसूल की। हा दाल दाल रूट वर्ड, हा दाल दाल रूट वर्ड मुखालफत के मायने में, ये फेल के मायने में जब यूज होता है हादा युहादू करके, और सबने फेल कुरान में ये हा दाल दाल 4 दफा फेल की तरह आया है। अच्छा, 4 दफा में से 3 दफा हम इसको इसी आज की सूरत में ही देखेंगे, यानी कि सूरह मुजादला में आयत नंबर 5 अभी हम देख रहे हैं। इसके अलावा ये आयत नंबर 20 में इसी बाब में, जैसे हादा युहादू है, तो यहाँ पे भी ये एक दिख रहा है ये वाले बाब में, और सूरत इसकी इसी की 20 आयत में नजर आएगा, इन्नल लजीना युहादूना, सेम चीज दोबारा नजर आएगी, जो मुकाबला करते हैं, मुखालफत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल के। और इसी में आगे अगर हम देखेंगे नीचे आखिरी आयत में, इसमें इसका डिफरेंट वर्जन नजर आएगा, हादा करके, हादा मुखालफत करना, ये भी मुजादला की आखिरी आयत में। तो 3 दफा तो आपने यहाँ देख लिया इसको, और 1 दफा कुरान में ये इस शक्ल में है, ये सूरह तौबा की आयत में 63 है, अलम यअलमु अन्नहु मन युहादिद, जो कोई मुखालफत करता हो, मुकाबला ट्रांसलेशन मुकाबला करना और मुखालफत करना दोनों इसकी ट्रांसलेशन यूज होती है। तो टोटल 4 टाइम ये फेल की तरह आता है, हमने चारों ही देख लिए, हादा भी देख लिया। मुखालफत करते हैं अल्लाह की व रसूल हो और उसके रसूल की, खुबीथू वो जलील किए जाएंगे। काफबा ता रूट वर्ड कुरान में 3 दफा है, 2 दफा आप यहीं पे देख रहे हैं, एक ही आयत में जलील यानी कि ये इसका फेले मादी का मुदारे वर्जन है, ये मुदारे खुबीथू वो जलील किए जाएंगे। कौन जलील कर रहा है वो मिस्ट्री है, तभी ये मुदारे है, इसको आप हाईलाइट करके याद किया करें ताकि ट्रांसलेशन अच्छे से याद आ जाए। वाव साकिन बता रहा है वो जमा में है जो जलील किए जाएंगे, वो जलील किए जाएंगे, कमा जैसा के खुबीता खुबीता लजीना मिन क़ब्लिहिम, जैसे कि जलील किए गए थे। अगेन खुबीतू खुबीता दोनों फेले मुदारे मादी मुदारे हैं, सॉरी मादी मुदारे नहीं, सॉरी फेले मादी मजहूल है, मजहूल के सिगे हैं, सुभान अल्लाह। तो मजहूल में लो जो करने वाला है जलील, उसका नहीं जैसे जिक्र होता, तो वो जलील किए जाएंगे जैसा कि जलील किए गए थे वो लोग जो उनसे पहले थे। 1 दफा कुरान में और है, वो हम देख लेते हैं कहाँ पे, सूरह आले इमरान की आयत है, आयत नंबर 127, इसमें है कि आओ या यकबिताहुम, रुस्वा करे उनको, जलील करे उनको, ताकि यकबिता ये नॉर्मल वर्जन है, यानी कि मुदारे है और एक्टिव वर्जन है, मजहूल नहीं है, तो इसमें वो रुस्वा करे उनको, वो जलील करे उनको,
تو 3 دفعہ ٹوٹل نظر آئے گا، یہ زیادہ قرآن میں نظر آتا نہیں ہے. کبت الذین من قبلہم، وقت اور تحقیق انزلنا نازل کی ہم نے آیات بینات آیات واضح، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب مہین رسوا کرنے والا ہے. مہین بھی قرآن میں کافی دفعہ روٹ ورڈ یوز ہوتا ہے. ہا و نون اس کا روٹ ورڈ ہے. احانت ہم اردو میں بھی کہتے ہیں رسوائی کے لیے، احانت ہوئی، احانت آمیز رویہ تھا تو یوز کیا جاتا ہے. تو مہین میم پہ پیش ہے تو یہ اسم الفاعل ہے، جس اس میں ہی کی بھی ساؤنڈ ہے، تو مہین رسوا کرنے والا ہے. جس کی ٹرانسلیشن والا کر کے کی جاتی ہے، میم پہ پیش ہو یا پھر خالی فاعل کا وزن ہو تو یہ اسم الفاعل ہے، رسوا کرنے والا ہے عذاب. یوم جزن یبعثو، اٹھائے گا، وہ اٹھائے گا. کس کو اٹھائے گا؟ اٹیچ پروناؤن ہے، ہم ان کو اٹھائے گا. اب یہ یا کا ڈوئر کون ہے؟ یہ ہمیں اس کے فوراً بعد ہی لفظ الجلالہ نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام مرفوع حالت میں، تو پتہ چلا کہ یا کا جو ڈوئر اللہ تعالیٰ کا نام ہے. تو یبعثہم اللہ، اٹھائے گا انہیں اللہ، جمیعاً سب کے سب کو، فینبئہم، پھر وہ بتائے گا. اور کس کو بتائے گا؟ اٹیچ پروناؤن ہے، انہیں بتائے گا، بما، وہ جو عملو، انہوں نے عمل کیے. جس طرح قالو، انہوں نے کہا، عملو، انہوں نے عمل کیے، احصاہو، گن رکھا ہے اسے، احصا یوسی. اچھا، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے ہا، صاد اور یا. اس میں گننا، شمار کرنا، گھیرنا دونوں کے میننگ آتے ہیں. تو احصا فعل ماضی ہے، اور جب فعل ماضی میں آخر میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے، زبر یہاں کھڑی زبر ہو تو ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے، یعنی کہ اس نے گن رکھا ہے اس سے. کسے؟ عمل کو، یعنی کہ انسان کے عمل کو اس نے، اللہ تعالیٰ نے گن رکھا ہے اسے، اللہ اللہ. تو یہ احصا جو ہے فعل، اس کے جو ڈوئر ہے یہ اس کے فوراً بعد نام آ رہا ہے لفظ الجلالہ مرفوع حالت میں، تبھی ٹرانسلیشن میں اللہ نے گن رکھا ہے اسے، یعنی اس عمل کو اللہ نے. احصا قرآن میں اور جگہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، سورہ کہف میں ہی دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں ہے کہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوگا، الا، مگر، احصاہا، احصا اس نے گن رکھا ہے، ہاں انہیں. تو یہ احصا میں اس نے گن رکھا آتا ہے، اور ہاں اس کو، یعنی اس عمل کو، اس کی سارے عملوں کو گن رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب گن کے رکھا ہوا ہے. وَنَسُوهُ، اس کو بھی ہم بریک کریں گے. دو اس میں پروناؤنز ہیں، وَنَسُو، نون سے یا روٹ ورڈ جو ہے نسیان، بھول کو کہتے ہیں، اور نسو میں واو ساکن بتا رہا ہے کہ وہ جمع میں ہے جو بھول چکے ہیں. واو کی ٹرانسلیشن جبکہ کر کے کریں گے، حالیہ ہے واو، جبکہ نسو وہ بھول چکے ہیں، وہ پلورل میں بھول چکے ہیں. واو بتا رہا ہے کہ وہ جو بھولے، جو ڈوئل پروناؤن ہے نسیان کا، وہ کون ہے؟ وہ فعل ماضی ہے یہ، اور واو ساکن پلورل کا، وہ بھول چکے ہیں اس سے. کسے؟ اس عمل کو جو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یاد رکھا ہوا ہے ہر عمل کو، مگر وہ نسوہ، اور ہم انسان بھول چکے ہیں اس سے. واللہ، اور اللہ، علی کل شیء، اوپر ہر چیز کا شہید گواہ ہے. یہاں پہ ہماری کمپلیٹ ہوا. آسان لیسن تھا، چھوٹا سا لیسن تھا. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ گن رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معافی مانگنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال میں اٹھائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.